بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، پہلے یہ کتے غیر مسلم پالا کرتے تھے، اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمانوں نے بھی کتے پال کے شو مارنا شروع کر دیے. اور ویسے بھی کتے سے ایک عجیب وحشت ہوتی ہے، جتنا ہی پالتو ہو لیکن آپ کو ایک عجیب وحشت ہوگی اس سے. پالنا یہ بھیڑ بکریاں پالیں، گائے پالیں، مرغیاں پالیں، جو حلال جانور ہیں، تو یہ درندے مت پالا کریں، یہ شریعت میں اچھا کام نہیں ہے. نبی نے فرمایا جس نے کتا پالا بلا ضرورت، روزانہ اس کے اجر سے 1 قیراط کم ہوگا، اس کی نیکیاں گھٹتی چلی جائیں گی. یہ اچھا کام نہیں ہے کتے پالنا. سبحان اللہ. اتنے کلپس تو مرزا صاحب نے فرقہ بازوں کے خلاف نہیں بنائے جتنے مفتی صاحب نے بیچارے کتوں کے خلاف بنا ڈالے ہیں. اینی ویز، میں قرآن و سنت سے دلائل پیش کر دیتی ہوں جن حدیثوں سے استدلال کر کے کتوں کو گھروں میں رکھنا ناجائز کہا جاتا ہے اس کا بھی میں صحیح فہم بیان کر دیتی ہوں. آپ ان کی بات بھی سن لیں اور میرے دلائل بھی سن لیں. جو بات آپ کو قرآن و سنت کے قریب لگے وہ موقف اڈاپٹ کر لیجئے. پہلی بات کہ مفتی صاحب نے حدیث آدھی پڑھی ہے اور ہر طرح کے کتے کی برائی میں 15-15 20-20 منٹ کا کلپ بنا ڈالا ہے. حیرت ہے. پوری حدیث یہ ہے کہ جس نے ایسا کتا پال رکھا ہو جو صدایا ہوا اور شکاری جانوروں کی نگرانی کرنے والا نہ ہو تو اس کے ثواب میں سے ہر دن 2 قیراط کے برابر کم ہوگا. یہاں صدایا ہوا کا لفظ آیا ہے اور قرآن پاک میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ پاک نے صدائے ہوئے کتے کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر تم صدائے ہوئے کتے کو اللہ کا نام لے کر شکار پر چھوڑ دو اور وہ اسے پھاڑ کر اس کا خون نکال دے تو اسے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا کیا ہوا شکار حلال ہے. اس کو سپورٹیو متفق علیہ حدیث بھی ہے. صدائے ہوا کتا ہی تھا جو اصحاب کہف کے پاس تھا، تو اللہ کے ان نیک بندوں نے جب غار میں جا کر آرام کیا تو کتا ان کے غار کے منہ پہ بیٹھا ہوا تھا. قرآن مجید نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا کتا ان کے غار کے منہ پہ اپنے دونوں بازو پھیلائے بیٹھا ہوا تھا. بہت تحسین کے الفاظ میں ذکر کیا ہے. تو اس وجہ سے صدائے ہوئے کتے زہر بیس نہیں ہیں. آوارہ کتے جو گھر میں گھس جاتے ہیں، جن کا معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں گندگی پھیلا دیں گے، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فرشتے ان کی موجودگی میں گھروں میں داخل نہیں ہوتے. اور جہاں تک کتوں کی نجاست کا سوال رہا تو چونکہ کتوں میں عام طور پر بیماری ہوتی ہے اور اس کے متعدی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو حضور نے کسی موقع پر تلقین کی کہ بہت برتن کو دھو لیا کرو. اس سے یہ خیال پیدا ہو گیا کہ کتا نجس ہے. یہ معاملہ تو کسی بھی جانور کے ساتھ ہو سکتا ہے، صرف حدیث کو غلط سمجھنے کی وجہ سے امت کے لیے مصیبت کھڑی کر دی. ہم بچوں کو قرآن و سنت سے بات سمجھا کر دین کے قریب لاتے ہیں اور اس طرح کے مفتی بنا سوچے سمجھے فتوے دے کر دین کو مشکل بنا دیتے ہیں. میری گزارش ہے کہ تحقیق کر کے قرآن و سنت کے صحیح فہم کے ساتھ بات کو بیان کیا کریں. ابھی ریسنٹلی ایک بیان میں انہوں نے کسی مسئلے پر رجوع کرتے ہوئے خود کہا ہے کہ مجھے تحقیق کا موقع نہیں ملا. کافی باتیں ہیں جو یا تو جیسے چلی آ رہی ہیں ان کو سنا کر بیان کر دی جاتی ہیں، یا اپنے اپنے مسلک کے بزرگوں کی تعلیمات پہ چلتے ہوئے اندھے مقلدین کی حیثیت سے بیان کر دی جاتی ہیں، یا پھر تہذیب کو دین بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے، حالانکہ قرآن و سنت اس کے بالکل مخالف بات کر رہا ہوتا ہے. اور جب کچھ نہیں ملتا تو مسائل کو کفار کی مشابہت کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے. میرا یہ سوال ہے کہ جو انگلش بولتے ہیں، جو کفار کے بنائے ہوئے تمام تر سہولتوں سے مستفید ہوتے ہیں، خواہ وہ آگے منہ کے آگے لگا ہوا مائک ہو یا ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل ہو، مسجد کے مینار پہ لگا سپیکر ہو یا حج کو لے جانے والا جیٹ ہو، سامنے لگا ہوا کیمرہ ہو جس کے بغیر ان کے خطاب شروع نہیں ہوتے ہیں، یا سر پہ لگا ہوا اے سی یا پنکھا ہو، وضو کرنے والی ٹوٹی سے لے کر حج کو جانے والے جیٹ تک، یہ سارے کس مولوی یا مفتی کی ایجاد ہیں؟ اور ایک جگہ یہ بھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ کتے کہیں بھی غلاظت کر دیتے ہیں اور اس کی پلید میں سے عجیب سی اسمیل آتی ہے. باقی جانور پالو جیسے اونٹ، گھوڑا، مرغی، بطخ وغیرہ. تو میرا یہ سوال ہے کہ باقی جانور کموڈ پہ بیٹھتے ہیں یا پیمپرز یوز کرتے ہیں اور ان کی پلید سے عطر کی خوشبو آتی ہے،
اگر آپ کو پسند نہیں، آپ کو وحشت آتی ہے کتوں سے، تو اپنی پسند ناپسند کو دین بنا کر پیش کرنا یہ تو زیادتی والی بات ہے۔ ایسے تمام رسپانسبل مفتیان کرام جن کی فالوئنگ ملینز میں ہے، ان کو ذمہ داری کے ساتھ بات بیان کرنی چاہیے۔ اینڈ بائی دا وے، جانور کو کیسے سدھائیں گے؟ میرا یہ یہاں پر ایک کوشچن ہے، کیسے ٹرینڈ کریں گے؟ کیسے ان کو مینرز سکھائیں گے؟ آف کورس ساتھ رکھ کر، اور ساتھ گھر میں رکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ گھر کے باہر بیٹھ کے ٹریننگ نہیں دی جاتی ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھ کر مانوس کیا جاتا ہے، تبھی جا کر وہ سدھایا جاتا ہے۔ اور کتوں کو سدھانے کے علم کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس علم کو اپنی عنایت کہا ہے قرآن پاک میں۔ تو لہٰذا جانوروں کی تربیت کر کے ان کو پالتو بنا کر گھر میں رکھنا جائز ہے۔ اگر ایک اور حدیث جس سے کتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یہ سارے، کہ جی کتوں کو مارنے کا حکم ہے، اس میں بھی آوارہ کتے زہر بحث ہیں، نہ کہ ویل ٹرینڈ پالتو کتے۔ یاد رکھیے کہ ہمارے دین میں کسی جان کو اور جاندار کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن نے بھی یہی اعلان کیا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری خطبے میں جس اعلان کا انتخاب کیا وہ کیا ہے کہ جان، مال، آبرو کو حرمت حاصل ہے۔ وہ ٹھیک ہے کہ انسانی جان کی حرمت بڑی غیر معمولی ہے، جیسے کہ قرآن کا اعلان ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی۔ اسی طرح جاندار کی بھی جان کی ایک حرمت ہے۔ ہمارے دین میں سوائے کسی جاندار سے آپ گوشت حاصل کرنا چاہتے ہوں یا وہ آپ کو ایذا دے رہا ہو، آپ اس کے ایذا کو ختم کرنا چاہتے ہوں، ان دو صورتوں کے علاوہ کسی جاندار کی جان نہیں لی جا سکتی۔ کسی جاندار کو آپ پالتو بناتے ہیں تو کسی مقصد سے بنائیں۔ دوسرا یہ کہ کسی جانور کو بے مقصد باندھ کے نہیں رکھا جائے گا۔ پہلے آپ طے کریں کہ کس مقصد سے پالتو بنا رہے ہیں، اس کو محض اذیت دینا مقصود نہیں ہوگا۔ آپ اس کو ٹرینڈ کریں اور حقیقی ماحول دیں۔ ایک اور روایت سے استدلال کیا جاتا ہے، وہ بھی میں یہاں بیان کرتی چلوں، کہ عام طور پہ مدینہ میں لڑکے کتوں کو اس طرح سے بلا وجہ پکڑ کے باندھ لیا کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرورت کے بغیر کسی کتے کو باندھ کر رکھنا یہ بے رحمی ہے۔ کسی آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کتوں کو باندھنے کے حوالے سے بات تھی اور لوگوں نے سمجھا کہ کتا رکھنا کے حوالے سے ہے، یعنی ہمارے پیغمبر کی طرف سے انسدادی بے رحمی حیوانات کا جو مضمون تھا وہ کتا رکھنا بن گیا۔ مفتی صاحب نے صحیح بات کی کہ بات قرآن و سنت سے لی جائے گی، نہ کہ کسی کی ذاتی پسند یا ناپسند سے۔ میں نے آپ کے سامنے سارے دلائل رکھ دیے ہیں، اب آپ ان کے کتوں کی نفرت میں گھنٹوں کے کلپس بھی سن لیجئے اور میرے دلائل بھی سن لیجئے اور فیصلہ خود کیجئے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔